السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات، جو کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات سیکھے، کیونکہ اگر وضو صحیح سے نہیں ہوا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات۔ سب سے پہلے سیکھتے ہیں وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ اگر آپ چہرہ دھوتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت مکمل طریقے سے دھونا۔ نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو گیلا کر کے سر کے اوپر سے پیر لینا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 رہے وضو کے فرائض۔ اگر ان چاروں جگہوں میں سے ایک بال کی برابر کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو ہوا نہیں، اس لیے آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ وضو کے فرائض صحیح طور پر ادا کریں۔ اس کے بعد ہے وضو کی سنتیں۔ وضو کی سنتیں ہے 11۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نیت اگر زبان سے بولے تو بھی ٹھیک ہے، اگر دل میں کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو ہرگز بسم اللہ نہیں پڑھیں، کیونکہ واش روم میں کلمہ پڑھنا گناہ ہے، اور کوئی بھی قرآن مجید کی آیات، سبق وغیرہ پڑھنا گناہ ہے۔ اگر آپ باہر وضو کر رہے ہیں تو بے شک بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد ہے دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا۔ دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا مکمل 3 دفعہ پانی ڈال کے۔ اس کے بعد ہے 3 دفعہ کلی کرنا۔ کلی کرنا، آپ نے ایک دفعہ منہ میں پانی ڈالا، غرغرے کیے، اس کے بعد دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 3 دفعہ ضرور کرے، کیونکہ آپ نے سنت پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، ہماری سنت بھی ہے۔ نمبر 6، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا ناک صاف نہیں ہوگی اور آپ کی سنت رہ جائے گی ادھوری۔ اس کے بعد ہے چہرہ دھونا۔ 3 بار مکمل طور پر پانی ڈال کے چہرہ دھونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بال کی برابر کی جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو آپ کا وضو ہوا نہیں۔ سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کرنا تو میں نے آپ کو سکھایا ہے، 3 ہاتھ کی انگلیوں کو گیلا کر کے سر کے اوپر سے پیر لینا، اور کانوں کا مسح دونوں انگلیوں کو پکڑ کے کان کے اوپر سے پیر لینا، ایک کو نیچے سے پکڑنا اور دوسری کان کے اوپر سے پیر لینا، یعنی آپ نے پورے کان کو انگلیوں سے گیلی انگلیوں سے صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ داڑھی کے اندر بھی آپ نے جو ہے نا اپنی انگلیاں ڈال کے خلال کرنی ہے، اور دونوں ہاتھوں کی ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے آپ نے خلال کرنا ہے، تاکہ آپ کا ہاتھ مکمل طور پر گیلا ہو جائے۔ لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے۔ آپ نے اس طرح وضو کرنا ہے کہ مطلب جلدی بھی کرنا ہے اور صحیح طرح بھی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کئی پانی لینے چلے گئے وضو کے بیچ میں اور آپ کی ایک عضو خشک ہو گیا اور آپ پھر دوسرا عضو جو ہے نا دھوئیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے جلدی اور صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے، اور ترتیب وار دھونا۔ پہلے منہ دھوئے، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ یہ بھی سنت ہے کہ ترتیب سے وضو کریں، یہ نہیں کہ پہلے اپنے پاؤں دھو لیے، پھر اپنے منہ دھو لیا، پھر اپنے ہاتھ دھو لیے۔ آپ نے مکمل صحیح طور پر وضو کرنا ہے، کیونکہ آپ کی نماز اس پوری وضو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کی وضو صحیح ہوگا تو آپ کی نماز قبول ہوگی۔ سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ ثواب کمائیں، کیونکہ ہم آج کل بہت گناہ کرتے ہیں، ہمیں ثواب کمانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ نے ہمیں کتنی آسانی کر دی ہے کہ ہر نماز سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے، اور اتنے ثواب ملتے ہیں، ہمارے جسم کے اعضاء بھی صاف ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ سنت چھوڑنا وضو تو ہو جاتا ہے، سنت تو اگر آپ نہیں کرے، بیچ میں 1-2 سنتیں چھوڑ دے جلد بازی میں یا کسی اور وجہ سے، ثواب کم ملتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سنت کو پراپر طریقے سے ادا کرے۔ اس کے بعد ہے مستحبات وضو۔ مستحبات وضو یہ ہے: قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔
آج کل ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ہمیں اسی طرف قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ مل کر دھونا، دائنی طرف سے شروع کرنا۔ مل کر دھونے سے مطلب ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ دھونے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو اس کے اوپر ملنا چاہیے تاکہ آپ کا پورا ہاتھ گیلا ہو جائے۔ اور داہنی طرف سے شروع کرنا یعنی آپ کے سیدھا سائڈ جو ہے اسی طرف سے شروع کرنا۔ آپ کا ہاتھ بھی اگر آپ نے دھونے تو سیدھی سائڈ سے شروع کرنا ہوگا، اگر آپ نے پاؤں بھی دھونے ہیں تو آپ نے سیدھی سائڈ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ بچا ہوا پانی کڑے ہو کر پینا۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں اس میں سے جو پانی بچ جاتا ہے تو آپ نے وہ کھڑے ہو کر پینا ہے، جو کہ ہمارے لیے علاج بنتا ہے۔ اس میں جراثیم ہرگز نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے علاج ہو جاتا ہے، ہمارے اندر جو بھی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے سے مدد نہ لینا، جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور امی کو یا بہن کو یا کسی کو بولتے ہیں کہ ہمارے لیے پانی لے کے آ جائے، یہ کام ہرگز نہ کریں۔ آپ اپنا پورے وضو کا جو پانی ہوتا ہے، جو بھی سامان ہوتا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے، وہ آپ خود ہی اپنی مدد لیں، کسی اور کی مدد نہ لیں۔ مستحب کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا ثواب نہیں ملتا۔ مستحب سے مطلب ہے کہ آپ کو گناہ تو بالکل نہیں ملتا لیکن آپ کو ثواب بھی نہیں ملتا اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ گناہ بالکل اس کا نہیں ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ اسے کریں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، وہ نہیں ثواب نہیں ملتا۔ اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے، سنت کے اگر آپ چھوڑ دیں تو گناہ ملتا ہے اور ثواب اگر آپ سنت کو چھوڑ دیں تو ثواب کم ملتا ہے، لیکن اگر آپ مستحب کو چھوڑ دیں تو ثواب تو آپ کو نہیں ملتا، ساتھ میں گناہ بھی نہیں ملتا۔ تو اگر آپ کو ثواب کمانا ہے تو آپ نے مستحبات ضرور کرنی ہے، سنت بھی ضرور کرنی ہے اور فرض تو ضرور ہی کرنی ہے، کیونکہ اگر فرض کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی وضو نہیں ہوگا۔ یہ رہی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اسے شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور میں آن لائن قرآن تجوید پڑھاتی ہوں واٹس ایپ پہ، اگر آپ نے آن لائن قرآن تجوید سیکھنی ہے تو آپ میرا یہ نمبر نوٹ کر لیں، 034694633672، جو کہ اردو میں ہے 0346943672۔ اگر آپ نے قرآن تجوید سیکھنا ہے آن لائن واٹس ایپ پہ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور آپ اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔